السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت، ان کے کوائف، ان کے حالات و واقعات، ان کی خدمات و اولیات، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے تصدیق کا اعزاز جناب صدیق کو ملا. خانہ کعبہ میں اللہ کے پیغمبر کے بعد نماز پڑھنا اور اس نماز کی خاطر مارے کھانا، یہ اعزاز بھی جناب صدیق کو ملا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس کا سب سے پہلے دفاع کرنے کا اعزاز بھی جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. بلال جیسے غلاموں کو آزاد کروانے کا اعزاز بھی جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. چلتے چلتے ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہجرت کی راہوں میں اور ہجرت کے سفر میں یہ دشوار گزار گھاٹیاں اور یہ مرحلے، ان کے لیے 4 ماہ کی مسلسل پلاننگ، منصوبہ بندی اور اپنے پورے خاندان کو ہجرت کے لیے ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو خدمت کے لیے تیار رکھنا، اپنے غلام کی ڈیوٹیاں لگانا، اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں لگانا، اپنی بیٹیوں کی ذمہ داریاں لگانا، اپنے بیٹے کی ذمہ داری لگانا، خود اللہ کے پیغمبر کے لیے سواری کا انتظام کرنا اور راہ ہجرت میں اپنے آپ کو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رکھنا، یہ اعزاز بھی اللہ نے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے. ہجرت کے سفر میں جو اعزاز ہے اس کا اللہ نے خصوصی تذکرہ کیا.
اور وہ آیت مبارکہ میں نے گزشتہ جمعہ مختصراً آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کے اس خطبہ میں اسی سے آغاز کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اگر جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فضیلت کے علاوہ ہجرت کے سفر میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہونا، غار میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہونا اور اس بارے میں آیت کا اترنا اور ان کو دوسرا قرار دیا جانا اور ساتھی قرار دیا جانا، اس آیت مبارکہ کے علاوہ اور اس سفر کے علاوہ جناب صدیق کا کوئی اور اعزاز نہ بھی ہوتا تو ابو بکر کی افضلیت کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی تھی۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا واللہ عزیز حکیم۔ کو ایک درجن کے قریب فضیلتیں ہیں جو اس ایک آیت میں جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ نے بیان کی ہیں۔ الا تنصروا، سورہ توبہ کی یہ آیت مبارکہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی، جب فصل پک کے تیار تھی اور اللہ کی راہوں میں نکلنا بڑا مشکل کام تھا اور اپنے سال بھر کی محنت پھل اٹھانے کا موقع تھا، شدت کی گرمی تھی، سفر بھی دور دراز کا تھا، بہت سارے منافقین آ کے بہانے بنا رہے تھے، تو اس موقع پہ اللہ نے کہا اگر تم اللہ کی راہوں میں جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ پھر اللہ نے کہا الا تنصروہ، اگر تم سارے بھی میرے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ جاؤ، اے منافقین کے گروہ سن لو، اگر تم میں سے کوئی بھی میرے پیغمبر کا ساتھ نہیں دے گا تو پیغمبر کا ساتھ خود اللہ دے گا۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اور اللہ یہ ساتھ دے چکا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے جو جناب ابو بکر کو اللہ کے پیغمبر کی رفاقت دی تھی اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو ابو بکر جیسا ساتھی دیا تھا، اسے اللہ نے اپنی بہت بڑی مدد قرار دیا۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی، اپنے پیغمبر کی مدد کی۔ کب مدد کی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ کفار دشمن رہے اللہ کے پیغمبر کے بھی، پیغمبر کے ساتھی صدیق اکبر کے بھی، ان کو گھروں سے نکالنے والے کافر لوگ ہیں، بغض رکھنے والے کافر لوگ ہیں، ان سے عناد رکھنے والے کافر لوگ ہیں۔ اس اخرجہ الذین کفروا، جناب صدیق کو، اللہ کے پیارے نبی کو مکہ مکرمہ سے نکالنے والے کافر تھے، اور نکلنے کا انداز بھی کیا خوب تھا۔ جب آپ باہر نکلے بیت اللہ کو دیکھا ہوگا، خانہ کعبہ کو دیکھا ہوگا، مکہ کی گلیوں چوکوں چراہوں کو دیکھا ہوگا، بچپن کی یادیں، بچپن کے کھیل، بچپن کی باتیں، ماں باپ یاد آئے ہوں گے، نہ جانے کیا کچھ یاد آیا ہوگا، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق یہ کہتے ہوئے مکہ سے الوداع ہو رہے ہوں گے، اے خانہ کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن تیرے باسی ہمیں یہاں بسنے نہیں دیتے ہیں۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، کفار نے ان کو نکالا۔ ثانی اثنین، یہ کیا خوبصورت انداز ہے۔ ثانی اثنین، وہ دو تھے۔ اس کے کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، اگر اللہ کے پیغمبر کا صرف تذکرہ مقصود ہوتا
تو تعداد بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ایسے ساتھی ہیں، پیغمبر پہلا ہوتا ہے، صدیق دوسرا ہوتا ہے۔ ثانی اثنین، وہ دو میں دوسرا تھا، پیغمبر پہلا تھا، صدیق دوسرا تھا۔ دعوی نبوت میں پیغمبر پہلا تھا، اس کو ماننے میں صدیق دوسرا تھا۔ اللہ کی راہ میں بلانے میں پیغمبر پہلا تھا، صدیق دوسرا تھا۔ رب کی راہوں میں مار کھانے میں، ظلم سہنے میں پیغمبر پہلا تھا، صدیق دوسرا تھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پیغمبر پہلا تھا، صدیق دوسرا تھا۔ غلاموں سے محبت کرنے میں پیغمبر پہلا تھا، صدیق دوسرا تھا۔ ہجرت کی راہوں میں نکلنے میں صدیق جناب پیغمبر پہلے تھے، صدیق کا دوسرا نمبر تھا۔ پھر غار کے اندر جانے کے حوالے سے ساتھ دینے میں، رب کی راہوں میں نکلنے میں پیغمبر پہلا تھا، صدیق دوسرا تھا۔ پھر حتیٰ کہ ثانی اثنین کو آپ پھیلاتے چلے جائیں، یہ اتنا خوبصورت تذکرہ ہے۔ اگر جناب صدیق کے لیے اللہ کے یہ ایک لفظ ہی ہوتا، یہ دو حروف ہوتے، صرف یہی صدیق کی عظمت کے لیے کافی تھے۔ پیغمبر کے مسئلے پہ کھڑا ہونے میں پیغمبر پہلا تھا، صدیق دوسرا تھا۔ خلافت کو سنبھالنے میں، ریاست مدینہ کے حکمران بننے میں پیغمبر پہلا تھا، صدیق دوسرا تھا۔ عائشہ صدیقہ کائنات کے حجرے میں لیٹنے میں، قبر میں، روضۃ من ریاض الجنہ میں جگہ بنانے میں پیغمبر پہلا تھا، صدیق دوسرا تھا۔ ثانی اثنین، وہ دو ہی تھے۔ ثانی اثنین، وہ دو ہی تھے۔ تم سارے بھی ساتھ چھوڑ جاؤ گے، صدیق ساتھ نہیں چھوڑے گا، تم کچھ نہیں کرو گے۔ اللہ ابو بکر جیسے لوگوں کو پیغمبر کا ساتھ دے گا اور اس طریقے سے اپنے پیغمبر کی نصرت کرے گا۔ ثانی اثنین، وہ دونوں تھے۔ اذ ہما فی الغار، تثنیہ کی ضمیر میں دونوں کو اکٹھا کیا، وہ دونوں ہی غار کے اندر تھے۔ صدیق کی اس فضیلت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، زندگی میں کچھ موقع ایسے آئے ہیں جہاں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ صدیق کے علاوہ کائنات کا کوئی اور انسان نہیں تھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا۔ جب بھی قرآن کہے گا پیغمبر کا ساتھی مراد صدیق ہوگا، حدیث میں آئے گا پیغمبر کا ساتھی مراد صدیق ہوگا۔ صحابہ کہیں گے مطلقاً پیغمبر کا ساتھی تو جناب صدیق مراد ہوں گے۔ ساتھی تو سارے ہی تھے، لیکن وہ ساتھی جو اعلان نبوت کے پہلے مرحلے سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہا، اسے الصاحب ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا، لا تحزن۔ اس میں چوتھی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی کو اپنے ساتھی سے اتنی محبت تھی، ان کا غم برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ کہہ رہے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کھانا۔ ابو بکر کو اپنا غم نہیں تھا، پیغمبر کا غم تھا۔ ابو بکر کو اپنا غم نہیں تھا، نبوت کا غم تھا۔ ابو بکر کو اپنا غم نہیں تھا، دین کا غم تھا۔ اور یہ غم، اس پہ حوصلہ دیتے ہوئے پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، لا تحزن، غم نہ کرنا، ان اللہ، کوئی شک نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا میرے ساتھ ہے۔ جناب موسیٰ جب ان کے پیچھے لشکر کا تعاقب آیا، فرعونی آئے، بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے جناب موسیٰ آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں مار پڑ رہی ہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی مار پڑتی تھی۔ تو جناب موسیٰ نے کہا تھا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے کہا ان اللہ معنا، ابو بکر ہم دونوں کے ساتھ رب ہے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ ایک تو وہ ہوتا ہے جو عمومی معیت ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ اللہ ہے، علم کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے وہ کفار کے بھی ساتھ ہوتا ہے۔ کافروں کی میٹنگز کے اندر بھی اللہ کا علم شامل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی خاص معیت، خاص ساتھ، محبت والا ساتھ، نصرت والا ساتھ، یہ والا ساتھ یہاں مراد ہے، معیت خاصہ۔ ان اللہ معنا،
ابو بکر غم نہ کھانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنے نبی پہ، نبی کے ساتھی پہ سکینت نازل فرمائی، سکینت نازل فرمائی۔ سکینت ایمان کی ایک اعلیٰ کیفیت ہے، سکینت رحمت کا ایک نزول ہے، سکینت دل کے اندر اطمینان کا ایک انداز ہے، سکینت فرشتوں کا نزول ہے، سکینت رحمتوں برکتوں کا نزول ہے، سکینت ایمان کے اوپر قرار اور ٹھہراؤ کا نام ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں اللہ نے ایک تذکرہ کیا کہ اپنے پیغمبر پہ سکینت نازل فرمائی، کیونکہ پیغمبر اور صدیق غار میں یک جان ہو چکے تھے، اس لیے اللہ نے یہاں دونوں کا علیحدہ علیحدہ تذکرے کی بجائے کہا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پہ جو سکینت نازل کی، اس کا وافر حصہ اللہ نے جناب صدیق کے حصے میں بھی رکھا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ جناب صدیق نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جب سکینت اترتی دیکھی ہوگی، فرشتوں کا نزول دیکھا ہوگا، اللہ کی مدد دیکھی ہوگی، ان کے دل میں قرار اور اطمینان آیا ہوگا، پیغمبر نے کہا ہوگا غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو صدیق کے ایمان کا لیول اس وقت کیا ہو چکا ہوگا وہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں کے پروگرام اللہ نے نیچے کر دیے، کافروں کے پروگرام تباہ و برباد کر دیے پیغمبر کے ذریعے، پیغمبر کے ساتھی کے ذریعے، اور اللہ نے اپنے کلمے کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب زندگی کا آغاز ہوا، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اب مزید تفصیلات میں جاؤں، آج اس موضوع کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اگرچہ تقاضا تو یہ تھا کہ مزید کچھ اور لیکچرز جناب صدیق کی سیرت کے حوالے سے بیان کیے جاتے، لیکن اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کروں، مدنی زندگی میں جناب صدیق کا کردار اور نکھر کے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر کا ہوا۔ غزوہ بدر کا معرکہ حق و باطل کا پہلا معرکہ اس قدر عظیم معرکہ تھا کہ غزوہ بدر میں جتنے بھی صحابہ کرام شامل تھے، ان سب کو اللہ نے یہ ضمانت اور گارنٹی دی، آج کے بعد تم سے جو بھی خطا ہو جائے میں تمہارے رب نے ایڈوانس ہی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس نہتے قافلے کا نکلنا میدانوں میں بغیر تلوار، بغیر نیزوں کے، بغیر اسلحوں کے، چند تلواروں کے ساتھ، بغیر گھوڑوں کے، اور سامنے بڑے بڑے جری جوان مسلح گھوڑوں کے اوپر سوار قافلہ، تعداد کے اندر بھی کم۔ اللہ کو یہ بدری صحابہ اس قدر پسند آئے کہ اللہ نے ان کے اوپر فرشتے نازل بھی کیے، اور میدان بدر میں صحابہ نے فرشتوں کا مشاہدہ بھی کیا، فرشتوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ اس میدان میں جناب ابو بکر کو وہ مقام ملا جو باقی صحابہ کو بھی نہ مل سکا، یعنی بدری صحابہ میں سے بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میدان میں اور معرکہ بدر میں بھی سب سے اعلیٰ مقام تھا۔ وہ کیسے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جب میدان بدر کی ارینجمنٹ کی، باقاعدہ ایک منصوبہ بند جنگ ہوتی تھی، کچھ لوگوں کو مقدمۃ الجیش فرنٹ پہ رکھا جاتا تھا، کچھ مؤخرۃ الجیش بیک پہ رکھا جاتا تھا، کچھ میمنہ رائٹ سائڈ پہ مقرر ہوتے تھے، کچھ میسرہ لیفٹ سائڈ پہ مقرر ہوتے تھے، کچھ بالکل سینٹر میں مقرر ہوتے تھے۔ لشکر کی باقاعدہ ترتیب ہوتی تھی، ہر ایک کی کمانڈ میں کچھ لوگوں کو دیا جاتا تھا، منظم انداز میں جنگ ہوتی تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ، منصوبہ بندی ہوتی تھی۔ اس پلاننگ میں یہ طے کیا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سب سے اونچی جگہ پہ ایک ٹیلے کے اوپر آپ کے لیے علیحدہ ایک کیمپ بنا دیا جائے گا،
اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وہاں بیٹھ کر میدان بدر کا پورا منظر دیکھ کر اوپر سے کمانڈ کریں گے، ہدایات جاری کریں گے، اس نے کیسے کرنا ہے، اس نے کیسے کرنا ہے، میمنہ کیا کرے، میسرہ کیا کرے، رائٹ سائیڈ والے، لیفٹ سائیڈ والے، فرنٹ والے، بیک والے۔ اس کو عریش کہا گیا، اس جگہ کو جہاں اللہ کے پیارے نبی نے ٹھہرنا تھا۔ اعلان ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی ایک اونچے ٹیلے کے اوپر بیٹھ کے جہاں سے پورا میدان نظر آئے، میدان بدر کو لیڈ کریں گے اور کمانڈ کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر پہ پہرا دینے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ عمر موجود ہے، عثمان موجود ہیں، علی مرتضیٰ موجود ہیں، باقی صحابہ موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، انصار موجود ہیں۔ کفر و اسلام کا پہلا معرکہ اور اللہ کے پیغمبر کی ذات مبارکہ کا پہرا دینا اتنا کٹھن اور مشکل کام تھا۔ اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا جان کون دے گا، جان تو سب دینا چاہتے تھے، لیکن مسئلے میں نزاکت، حساسیت اتنی زیادہ تھی کہ سب یہ خطرہ محسوس کرتے تھے اگر کوئی کمی ہو گئی، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ کے پیغمبر تک یہ کفار و مشرکین پہنچ گئے تو میرا کیا بنے گا، میری دنیا کا، میری آخرت کا۔ سب صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جری، بڑے بڑے دلیر سب خاموش ہیں۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے ساتھ، آپ کے سر پہ کھڑا ہو کے پہرا میں دوں گا، میں پہرا دوں گا۔ تلوار سونت لی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس ٹیلے کے اوپر صرف ابو بکر تھے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تھے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، اللہ کے اسد اور شجاع اور جری اور بہادر، عظیم ترین انسان اور داماد رسول، جب خلیفہ بنے تو دو موقعوں کو یاد کر کے وہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر مجھ سے بھی بہادر ہے۔ لوگوں سے پوچھا تم کس کو بہادر سمجھتے ہو؟ ایک موقع وہ جب بیت اللہ میں جناب صدیق سامنے ڈٹ کے آئے تھے، وہ موقع یاد کروایا، اور ایک یہ موقع کہا تم کہتے ہو علی سب سے بہادر ہے، لیکن علی کہتا ہے ابو بکر سب سے بہادر ہے۔ کیونکہ میدان بدر میں جب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایک کیمپ کے اندر اکیلے قیام کرنا تھا اور اتنی کٹھن ذمہ داری کو دینا تھا تو جناب ابو بکر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا میں یہ ذمہ داری نبھاؤں گا، اور پھر خوب ذمہ داری نبھائی، پہرا بھی دیا، میدان میں بھی اترے، اللہ کے پیغمبر نے کمانڈ بھی کی، میدان میں بھی اترے، اور ایسے ایمان افروز مناظر آئے۔ جناب ابو بکر کا بیٹا ابھی تک مسلمان نہیں تھا، جب مسلمان ہوا کہنے لگا ابو جی میدان بدر میں آپ میری تلوار کے بالکل سامنے نشانے پہ آئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے نشانہ نہیں لگایا۔ جناب ابو بکر نے کہا بیٹا اگر تو میرے سامنے آ جاتا میں پیغمبر کا دشمن سمجھتا، تجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ یہاں دوستیاں رشتوں کی بنیاد پہ نہیں ہیں، لوگوں کے ضمیر اتنے مردہ ہیں، انہوں نے اس عہد میں جا کے صحابہ کو نہیں سمجھا۔ یہ 21ویں صدی میں بیٹھ کے آج کے مفادات کو دیکھ کے دلوں پہ غلاف اڑے ہوئے، زنگ لگے ہوئے، سیاہیاں پھیلی ہوئی، مفاد پرستی کے ماحول میں جیتے ہوئے دلوں پہ زنگ اتنے ہیں کہ یہ لوگ شاید اس عہد میں جا ہی نہیں سکتے۔ اس عہد والی سوچ، اس عہد والی ویژن، اس دور والے مقاصد، اس دور والا ایمان، جب تک ہم اس دور میں جا کے صحابہ کی زندگی کو نہیں سمجھیں گے ہم صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ ہر دور کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ پیغمبر نے محنتی اتنی کی تھی کہ ماحول بالکل بدلا بدلا تھا، دنیا کی طرف تو نگاہیں ہی نہیں جاتی تھیں، نگاہیں آخرت کی طرف ٹکی ہوتی تھیں۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا موقع آیا تو غزوہ احد کے موقع میں بھگدڑ سی مچ گئی، اور جو میدان میں ثابت قدم رہے ان میں بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست تھا۔ بلکہ غزوہ احد میں بھگدڑ مچنے کے بعد ایک وہ منظر بھی آیا کہ کفار نے سمجھا ہم نے فتح حاصل کر لی ہے اور مسلمانوں کے لیڈرز کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ مشرکین مکہ میں رہتے ہوئے، منافقین مدینہ میں رہتے ہوئے، باقی کفار سمجھتے تھے لیڈر کون کون ہیں، نمایاں کون کون ہے۔
کوئی تحریک جب چلتی ہے، کوئی جماعت جب چلتی ہے، کوئی تنظیم جب بڑھتی ہے، نمایاں لوگوں کو سب جانتے ہوتے ہیں، اپنے بھی جانتے ہوتے ہیں، دشمن بھی جانتے ہوتے ہیں، تو کافروں کا لیڈر اعلان کرتا ہے افیکم محمد، تمہارا نبی محمد زندہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا خاموش ہو جاؤ، بولنا نہیں کسی نے۔ دوسرا جملہ کہا افیکم ابو بکر، تمہارا ابو بکر ہے؟ آپ نے کہا خاموش۔ تیسرا جملہ کفار و مشرکین کہہ رہے ہیں، میدان احد میں کہہ رہے ہیں، گویا کافر بھی جانتے تھے اور پہچانتے تھے کہ مسلمانوں کے نمایاں لیڈرز اور نمایاں مقام رکھنے والے اس وقت کون سے لوگ ہیں۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے افیکم عمر، تمہارا عمر ہے، تمہارا عمر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں خاموش رہو، خاموش رہو۔ اس کے بعد وہ کفار نعرہ بلند کرتے ہیں اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل کیجئے، حبل بت ہمارا جیتا رہے۔ یہاں پہ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اب تم ان کو جواب دو، تو جواب دیا جاتا ہے اللہ اعلی و اجل، حبل نہیں، اللہ سب سے بلند ہے، عظمتیں ساری اسی کو زیب دیتی ہیں۔ غزوہ احزاب میں، فتح مکہ میں، صلح حدیبیہ میں، غزوہ تبوک میں، جتنے بڑے بڑے مارکے ہیں آپ کو یوں ہی نظر آئے گا، ادھر اللہ کے پیغمبر ہیں، ساتھ میں ابو بکر ہیں، ساتھ میں عمر ہیں۔ دنیا کے مشکل ترین مارکوں میں سے ایسے ایسے مارکے ٹیبل ٹاک پہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اللہ کے پیغمبر ہیں، جناب ابو بکر ہیں، جناب عمر ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، عروہ بن مسعود ثقفی بہت ذہین و فتین، پڑھا لکھا، لٹریری، زبان کا فصیح انسان ہے، باتیں کرنا بہت جانتا ہے، آ کے باتیں کر رہا ہے، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھو تمہارے پیغمبر نے قریش کے لوگوں کو ادھر ادھر سے اکٹھا کر لیا ہے، یہ جیتے یا ہارے ہے تو ہمارا ہی بندہ، باقی یہ سارے جو مدینہ والے لوگ ادھر ادھر کے اس کے ساتھ ہیں، اس کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ہمارے خاندان کا بندہ ہے، تم خواہ یہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں۔ کبھی پیغمبر سے یہ کہہ رہا ہے، کبھی صحابہ سے اس طرح کہہ رہا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں جاتا، اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں عروہ بن مسعود کے اس نفسیاتی حملے کو اور اس کی فصاحت و بلاغت کو ایک گالی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، امسس بزر اللاتی، امسس بزر اللات، عروہ دفع ہو جا، اپنے بت کی گندگی کو جا کے چوس لے، تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر اپنے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے پیارے نبی تشریف لا رہے ہیں، ساتھ میں ابو بکر ہیں۔ غزوہ تبوک مشکل ترین مارکوں میں سے تھا، لمبا سفر تھا، انٹرنیشنل سطح کی جنگ تھی، رومن امپائر کے ساتھ مقابلہ تھا، وقت کی سپر پاور کے ساتھ ان چند لوگوں نے، مٹھی بھر لوگوں نے، اللہ کے پیغمبر کی جماعت نے مقابلہ کرنا تھا۔ اعلان عام کر دیا، کون اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کون اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا آج مقابلہ جیتوں گا، خیر کا مقابلہ، بلائی کا مقابلہ، انفاق کا مقابلہ، صدقات کا مقابلہ۔ 21ویں صدی کے یہ چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ، چھوٹی چھوٹی سوچ رکھنے والے، دل کے اندر گھٹن اور بغض رکھنے والے، یہ کیا جانیں صحابہ کی سوچیں کیا ہوتی تھیں؟ دین کے لیے، دین کے نام پہ لینے کی نہیں، دینے کی ہوتی تھیں کہ آج مقابلہ میں جیتوں گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، آدھا مال سمیٹتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے۔ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ تم اس کے بارے میں کہتے ہو کہ ایک باغ کھا گیا تھا، یا ایک باغ کے بارے میں اس نے ناجائز کوئی فیصلہ کر دیا تھا۔ کیسی گھٹیا سوچ ہے، کتنی سطحی سوچ ہے۔ آج کے مفاد پرست لوگ جنہوں نے دین کے لیے کبھی کوئی قربانی نہیں دی،
وہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے۔ جناب ابو بکر سے پوچھا جاتا ہے ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جو کچھ تھا سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہے۔ اے اللہ کے نبی گھر میں اور کچھ نہیں، بس آپ کی اور اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ گھر والوں میں محبتیں تو ہیں نا، ایمان کی دولت تو ہے نا، دین پہ نچھاور ہونے کا جذبہ تو ہے۔ گھر والوں کے پاس یہ جذبے ہیں، وہ سب برداشت کر جائیں گے، باقی سارا کچھ آپ کے قدموں میں نے ڈھیر کر کے رکھ دیا ہے۔ صحابہ کرام کو اس غزوے کے اندر اتنی مشقتوں کا سامنا ہوا تھا، ان کے جسموں سے نکاہت بالکل واضح ہو رہی تھی، پیاس سے مارے ہوئے گٹھلی چوس چوس کے گزارا کرتے تھے، حتیٰ کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کی راہوں میں کچھ ایسے مرحلے بھی آئے، پانی ختم ہو گیا، چشمہ نہیں تھا، عرب کے صحرا تھے یا سنگلاخ پتھر تھے اور بے آب ہو گیا، ویرانہ تھا، جنگل تھا، وہاں سے ہم گزر رہے تھے، ہم اتنے نڈھال ہو چکے تھے کہ ہم بعض دفعہ اونٹ ذبح کر کے اس کی اوجڑی چوس چوس کے گزارا کرتے تھے، پھر بھی نکاہت ہوتی تھی تو اوجڑی کو پیٹ پہ رکھ کے جسم پہ رکھ کے اپنے جسم کو کچھ ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔ جناب ابو بکر اللہ کے پیارے نبی کے پاس تشریف لائے، عودک اللہ بالخیر فی الدعاء، اے اللہ کے پیارے نبی آپ نے جب بھی دعا کی ہے اللہ نے اس کو قبول کیا ہے، آپ کے ساتھی پریشان ہیں، پانی کے لیے دعا ہی کر دیں، اللہ رحمتوں کی بارش ہی برسا دے۔ مشورے دینے میں ابو بکر کی پہل ہوتی تھی، جنگ میں ابو بکر کی پہل ہوتی تھی، اللہ کی راہ میں مال دینے میں ابو بکر کی پہل ہوتی تھی، حتیٰ کہ بعض دفعہ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں آپ کے اشارے کے مطابق فتویٰ دینے میں، مسئلہ سمجھانے میں ابو بکر کی پہل ہوتی تھی۔ قرآن کو سمجھنے میں سب سے زیادہ ابو بکر کا علم تھا، حدیث کو جاننے میں سب سے زیادہ ابو بکر کا علم تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی آپ دعا کر دیجئے، کہتے ابو بکر تم بھی کہتے ہو دعا کر دیں؟ جی میں بھی کہتا ہوں دعا کر دیں۔ کہا چلو پھر اللہ سے مانگتے ہیں، ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر آسمانوں سے بارشیں نازل ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ ساتھ ایسا ہی رہا، آخر تک ساتھ نبھایا اور کمال طریقے سے نبھایا، اور اللہ کے نبی نے بھی اپنے ساتھی کا ساتھ کمال طریقے سے نبھایا۔ یہ ساتھ اتنا واضح تھا کہ تمام صحابہ کرام ایک تو اس وجہ سے ابو بکر سے محبت کرتے تھے کہ وہ صحابہ میں عمر کے لحاظ سے بزرگوں میں بڑوں میں شمار ہوتے تھے، دوسرے اس وجہ سے عزت کرتے تھے کہ وہ پیغمبر کے رشتے میں سسر بھی تھے، تیسرے اس وجہ سے بھی عزت کرتے تھے کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر میں ہر موقع پہ پیغمبر کے ساتھی بھی تھے، چوتھے اس وجہ سے بھی عزت کرتے تھے ابو بکر میں جو حلم تھا، جو ٹھہراؤ تھا، جو اخلاق تھے، جو عادات و صفات تھیں پیغمبر سے اتنی ملتی جلتی کہ پیغمبر کی عکس اس میں نظر آتا تھا، اسوا کی جھلکیاں جناب ابو بکر کے رول ماڈل میں اور آپ کے کردار میں نظر آتی تھیں، اس وجہ سے بھی عزت کرتے تھے کہ سب صحابہ سمجھتے تھے اگر ابو بکر ناراض ہو گیا تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کہتے ہیں کہ مجھے بھی زمین کا ایک حصہ ملا، جناب ابو بکر کو زمین کا حصہ ملا، ہماری زمینیں اکٹھی تھیں، انسان ہونے کے ناطے وہاں ہمارا ایک کھجور کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ابو بکر کہنے لگے میرے حصے میں آتی ہے، میں کہنے لگا میرے حصے میں آتی ہے، وہ بڑے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے مجھے سخت سست کہا، سخت کلمہ کہا، میں ناراض ہو گیا، جب میں ناراض ہوا ابو بکر ایسے انسان تھے فوراً اللہ کی طرف دھیان، آخرت کی طرف دھیان، کہنے لگے ربیعہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، کھجور بھول گئے،
زمین بھول گئے، لڑائی بھول گئے، آخرت کی فکر ستانے لگی۔ انسان ہونے کے ناطے یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، پیغمبروں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدم کے سارے بیٹوں سے خطا ہو سکتی ہے، اور سب سے اچھا خطا کار وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی طرف توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے۔ آپس میں اختلاف تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کی شہزادی، سیدہ نساء اہل الجنہ فاطمہ زہرا فداہا ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، انسان ہونے کے ناطے تو ایک موقع پہ ان کا بھی اختلاف ہو گیا۔ جناب علی ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے مسجد میں لیٹ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی تشریف لائے، پوچھا فاطمہ وہ تمہارے چچا کا بیٹا تمہارا کزن کہاں گیا؟ جی کچھ ناراضی ہو گئی ہے، باہر چلے گئے ہیں، پیچھے پیچھے گئے، مٹی میں لیٹے ہیں، مسجد میں لیٹے ہیں۔ قم ابا تراب، قم ابا تراب، قم ابا تراب، جناب علی مرتضیٰ کے کپڑوں سے یوں مٹی کو دیکھ کے کہتے ہیں مٹی میں لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ نا، کھڑے ہو جاؤ نا۔ یہ بڑے لوگ ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ان کے اختلافات میں ٹانگیں نہ اڑایا کریں۔ آپ کے پاس یہ جرت کیسے آتی ہے کہ آپ ان کے لیے جج بن جاتے ہیں؟ کبھی اس صحابی کو مجرم کہتے ہیں آپ، کبھی اس کو مجرم کہتے ہیں آپ، کبھی اس کو آپ جرم کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتے ہیں، کبھی اس کو لا کھڑا کرتے ہیں۔ تم ہو کس بات کی مولی؟ تمہیں یہ اجازت کس نے دی ہے؟ تمہیں جج کے منصب پہ بٹھایا کس نے ہے؟ تمہیں کہا کس نے ہے کہ عدالت لگاؤ؟ تمہارے ماں باپ کا اختلاف ہو جائے وہاں تم جج بننے کی جرت نہیں کرتے ہو، اور ان بڑے لوگوں کی اختلافات میں تم ٹانگیں اڑاتے ہو۔ تمہاری جو نیکیاں ہیں وہ بھی ضائع کرنا چاہتے ہو، جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہو وہ بھی برباد کرنا چاہتے ہو۔ ان مقدس ہستیوں پہ اپنی ناپاک زبانیں کھول کے، ان پہ عدالتیں لگا کے، کبھی تم کسی کو باغی کہتے ہو، کبھی تم کسی کو مجرم کہتے ہو، کبھی کسی کا کون سا کیس کھول دیتے ہو، کبھی کسی کی کون سی فائل کھول دیتے ہو۔ تمہارے دلوں کو سکون نہ ہو تو اپنی طرف سے گھڑ کے جھوٹے کیس بنا دیتے ہو۔ لیکن ان لوگوں کی زندگی کا انداز کیا ہے؟ اختلاف ہوا، اختلاف کے بعد پریشان ہو گئے، اللہ کی عدالت لگے گی، ربیہ بے شک چھوٹا ہے، ابو بکر اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ کہا ربیہ بے شک تم مجھ سے چھوٹے ہو، میں بڑا ہوں، میں ابو بکر تم ربیہ، لیکن یاد رکھو میں نے تمہیں ایک سخت جملہ کہہ دیا ہے، اگر تم واقعتاً مجھے ابو بکر مانتے ہو تو دنیا کی زندگی میں ابھی اور فوراً آخرت سے پہلے ویسا ہی جملہ مجھے کہہ دو، ابو بکر اللہ کی عدالت میں حساب نہیں کروانا چاہتا ہے۔ میرے والد گرامی کس موقع پہ یاد آئے؟ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ تو اس دور کے لوگوں کا حال ہے، وہ صحابہ تھے، ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا؟ تم ان کے اختلافات کی بنیاد پہ امت کو تقسیم کرنا چاہتے ہو، تم ان کے اختلافات کو ڈسکس کر کے امت کی تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہو۔ خود میرے والد محترم کے بارے میں انہی کے ایک شاگرد نے مجھے واقعہ سنایا، ان کی وفات کے موقع پہ تعزیت کے لیے آیا، کہنے لگا میں آپ کے ادارے میں پڑھتا تھا، آپ کے والد محترم ایک دفعہ نماز کے بارے میں انہوں نے سزا دی، کچھ زیادہ ہی سزا دی۔ صبح ہوئی، فجر کے نماز کے بعد مجھے ساتھ لیا، نہروں کی طرف لے گئے، نہروں پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ میں سٹک پکڑی اور اپنے شاگرد سے کہا بیٹا تمہیں میں نے زیادہ سزا دی تھی، تمہارا استاد یوسف سامنے کھڑا ہے، جیسے میں نے مارا تھا ویسے ہی مجھے مارو، جیسے میں نے مارا تھا ویسے ہی مجھے مارو۔ اور شاگرد کہتا ہے استاد جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابا جی کہتے ہیں نہیں ایسے کرنا پڑے گا۔ وہ ہاتھ جوڑتا ہے، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، مجھ میں یہ جرت نہیں ہے۔ پھر کہا چلو اگر ویسے مارتے نہیں ہو تو ایک کام تو کرو نا، یوں کہہ دو یوسف میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، یوسف میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ ایسے کہتا ہے
تب اس کی جان چھوٹتی ہے۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں ربیہ جو میں نے کہا ہے ویسے ہی کہو تب چھوڑوں گا۔ جناب ربیہ کہتے ہیں انت شیخ قریش، آپ قریش کے بزرگ آدمی ہیں، آپ کے سفید بال ہیں، میں کیسے وہ جملہ کہہ دوں؟ انت صاحب رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر کے ساتھی ہیں، میں کیسے یہ جملہ کہہ دوں؟ وہ تو صحابہ تھے، ابو بکر کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے ان کو ڈر لگتا تھا کہیں ہمارے اعمال نہ ضائع ہو جائیں۔ ربیہ کی برادری کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچتی ہے کوئی اختلاف ہو گیا ہے، برادری ازم کا تھوڑا سا غلبہ ہونے لگتا ہے۔ کہتے ہیں ربیہ یہ کیا بات ہوئی؟ زیادتی بھی ابو بکر نے کی اور پھر وہ تمہارے اوپر چڑھائی بھی کر رہے ہیں، ہمیں بتاؤ ہمارے لائق کیا خدمت ہے، ہم اللہ کے پیارے نبی سے بات کرتے ہیں۔ ربیہ کہتے ہیں نا خبردار، جو ابو بکر کے بارے میں کوئی بات کی مجھے ڈر یہ لگتا ہے ابو بکر ابھی اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے گئے ہیں، اگر ابو بکر نے میری شکایت لگا دی اللہ کے پیارے نبی میرے اوپر ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ جناب ابو بکر اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں آ گئے، کہا ابو بکر کیا ہوا، ربیہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی میں نے اس کو ایک جملہ کہہ دیا ہے، اب میں اس پہ پریشان ہوں، میں اس سے کہتا ہوں تم بھی ویسے ہی کہو جیسے میں نے کہا تھا، یہ مانتا نہیں ہے، آپ اس سے کہیے نا میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا حساب دوں گا۔ وہ ابو بکر جو ایک عام چھوٹے سے صحابی کو ایک جملہ کہنے میں پریشان ہو جاتا ہے، وہ نبی کے اہل بیت پہ ظلم کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ اس کے تو حاشیہ خیال میں کبھی یہ نہیں آئے گا۔ جناب ابو بکر تو قسمیں اٹھا کے کہا کرتے تھے اللہ کی قسم ہے جتنی مجھے محبت اپنے رشتہ داروں سے ہے اس سے زیادہ پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے حل نکالا، کہا ابو بکر تم اس پہ اصرار نہ کرو، ربیہ سے تم یہ مطالبہ نہ کرو کہ تمہیں وہ جملہ کہے، تم ربیہ سے کہو کہ تم میرے لیے اللہ سے معافی مانگ دو اور یہ کہہ دو کہ ابو بکر میں نے معاف کیا ہے اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، میں نے معاف کیا ہے اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ ربیہ کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، اور ربیہ صحابہ میں سے سب سے چھوٹے صحابی تھے اللہ کے پیارے نبی کا، ان کے ساتھ بھی محبت کا ایک نرالا انداز تھا، چھوٹی عمر کے صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ پھر یہ جناب ربیہ کہتے ہیں یغفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ جناب ابو بکر یہ جملہ سنتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی کرتے کرتے خدمات کا اتنا تسلسل ہے کہ سمٹ نہیں سکتا، کیا کیا بیان کریں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو ہر وقت آخرت کی فکر چھائی ہے، ہر وقت نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں، نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم حاضری لگاتے ہیں فلاں اسٹوڈنٹ فلاں اسٹوڈنٹ فلاں اسٹوڈنٹ فلاں رول نمبر فلاں رول نمبر، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یہ حاضری نہیں آپ لگایا کرتے تھے۔ آج اتنی نیکیاں کس نے کی ہیں؟ اتنی نیکیاں کس نے کی ہیں؟ تربیت ہی ایسی تھی۔ پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ جناب ابو بکر میں نے رکھا ہے۔ من عاد منکم اليوم مریضا، آج بیمار کو کس نے پوچھا ہے؟ جناب ابو بکر میں نے پوچھا ہے۔ من تبع منکم اليوم جنازہ، آج جنازے میں شامل کون ہوا ہے؟ جناب ابو بکر میں شامل ہوا ہوں۔ پوچھا من تصدق علی مسکین، آج مسکین پہ صدقہ و خیرات کس نے کیا ہے؟ جناب ابو بکر میں نے کیا ہے۔ فرمایا اتنی ساری خوبیاں جس میں جمع ہو جاتی ہیں اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے، جنتی بنا دیتا ہے۔ ایک موقع پہ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جوڑا صدقہ کرتا ہے، یعنی دو چیزیں صدقہ دیتا ہے، خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ، اسے جنت کے صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا، نفلی روزہ رکھنے والے کو باب الصیام سے بلایا جائے گا، فلاں کام کرنے والے کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جناب ابوبکر کہتے ہیں ایک دروازے سے بلایا جانا بھی کافی ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے۔
فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے تو انہی میں سے ہوگا، تو انہی میں سے ہوگا۔ یوں ہی دن گزرتے ہیں، راتیں بیتتی ہیں، ساتھ خوب نبھ جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی وقت جناب ابو بکر مجلس میں موجود نہیں بھی ہیں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ان کی گارنٹی اپنی طرف سے دے دیتے ہیں، اپنی طرف سے دے دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وفات سے 3 دن پہلے آج کی آخری حدیث سماعت کیجئے، پھر کسی وقت انشاءاللہ خلافت کو کیسے سنبھالا، امت پہ کیا احسانات کیے، اللہ کے پیغمبر کی وفات کے وقت انہوں نے امت پہ کتنی کتنی بڑی نیکیاں کی، کیا کیا احسانات کیے، کسی وقت زندگی رہی اللہ نے توفیق دی تو اس کے بھی تذکرے کریں گے۔ اپنی وفات سے صرف 3 دن پہلے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں، روضہ رسول میں، ریاض الجنہ میں منبر پہ تشریف لاتے ہیں۔ منبر پہ تشریف لا کے بیماری کے عالم میں، مرض الموت کے حالات میں، بڑی سختی کی کیفیت میں اسپیشلی اہتمام کے ساتھ کچھ افاقہ ہوا، منبر پہ تشریف لائے وفات سے 3 دن پہلے اور چند باتیں کہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں اسپیشلی جناب ابو بکر کے بارے میں کہا جس کسی نے زندگی میں ہمارے اوپر کوئی بھی نیکی کی ہے تمہارے پیغمبر نے سب کی نیکیوں کا بدلہ چکا دیا ہے، اگر کسی کی نیکیاں اتنی ہیں کہ میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکا تو وہ تمہارا ساتھی ابو بکر ہے۔ ان لہو عندنا یدا، اس کی ایسی ایسی نیکیاں ہیں، اس کی ایسی ایسی سروسز ہیں، اس کی ایسے ایسے خدمات ہیں، یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، میں ان سب کا بدلہ نہیں لے سکتا، قیامت کے دن ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ خود اللہ ہی دے گا۔ ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ، ابو بکرین ویسے تو سارے ہی ساتھی مجھے پیارے ہیں لیکن میرے سارے ساتھیوں میں سے جس نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا اور جس نے ہر موقع پہ اپنا مال اللہ کی راہوں میں خرچ کیا، اے میرے صحابہ میرا وہ ساتھی ابو بکر ہے، میرا وہ ساتھی ابو بکر ہے۔ میری مسجد کی طرف نکلنے والی ساری ونڈوز، سارے دروازے بند کر دیے جائیں، اگر کوئی دروازہ کھلا رکھا جائے تو ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ پھر اپنے مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں، تقریباً 21 نمازیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلح رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں، فجر پڑھاتے ہیں، ظہر پڑھاتے ہیں، عصر پڑھاتے ہیں، مغرب پڑھاتے ہیں، عشاء پڑھاتے ہیں، 21 نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، امت کو سب سے پہلے دلاسا دینے والے، حوصلہ دینے والے کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان تھے، بس گھر کے ہو کے رہ گئے، گھر ہی کے اندر بیٹھ گئے۔ جناب عمر اتنے پریشان تھے کہ غصے میں آ کے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرنے لگے۔ دیکھو جس نے کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، آپ نہیں فوت ہوئے، آپ واپس تشریف لائیں گے، آپ کافروں سے بدلہ لیں گے، آپ کوئی نہیں فوت ہوئے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن سے کھڑے نہیں ہوا جاتا تھا، بیٹھ ہی گئے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو مدینے میں ہر طرف اندھیرا اندھیرا نظر آتا تھا، روشنی ختم ہو گئی، دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے۔ اس عالم میں اگر امت کو کسی نے حوصلہ دیا تو اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے چہرے انور پہ، پیشانی پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے کہنے لگے جب آپ زندہ تھے تب بھی بڑے پیارے تھے، آج روح نہیں ہے آج بھی آپ بڑے پیارے ہیں۔ جناب عمر بولے جا رہے ہیں، پریشانی میں بولے جا رہے ہیں، کوئی نہیں فوت ہوئے، کوئی نہیں فوت ہوئے۔ جناب ابوبکر بٹھا رہے ہیں، جناب عمر نہیں بیٹھ رہے۔ جناب ابوبکر نے خطبہ شروع کر دیا اور یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد کریم علیہ السلام اللہ کے ایک رسول ہیں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے جتنے رسول آئے سب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ أَفَإِمَّا تَأُوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ میرا پیغمبر جب فوت ہو جائے گا
تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے یا شہید ہو جائیں گے تو اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. جناب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تب جا کے صحابہ کو حوصلہ ہوا، ان کو صورتحال سمجھ میں آئی. لوگ سمجھتے ہیں خلافت کچھ تھال میں رکھ کے کھانے والی مٹھائی تھی جس پہ جھگڑا ہو رہا تھا، کیونکہ لوگوں کے دل اتنے گندے ہیں وہ آج کی حکومتوں کو دیکھتے ہیں. نہیں، صحابہ میں اس موضوع پہ کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا. جناب ابو بکر نے تو خلافت ملنے کے بعد بھی کہا تھا اللہ کی قسم میں یہ منصب نہیں چاہتا، یہ بڑی ذمہ داری، بڑا بوجھ ہے، جس کو چاہتے ہو دے دو. پوری مسجد نبوی میں بڑی محفل کے اندر پہلا مشورہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا اور اگلے دن مشورہ پوری مجلس میں مسجد نبوی کے اندر ہوا. اور بیعت کرنے والوں میں جناب زبیر بھی تھے، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی سارے صحابہ تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ ہمیں صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.